سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا. جب آپ امیر المومنین تھے، آپ خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو ساروں نے بیک زبان کہا امیر المومنین آپ سے زیادہ بہادر تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر رونے شروع کر دیا. روتے ہوئی آواز میں آپ بولے، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے زیادہ بہادر اسلام میں کون تھا. جی امیر المومنین ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا ایک دن تھا میں مکہ میں اپنے گھر میں موجود تھا، یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گھیر لیا ہے اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے گرا دیا ہے اور نعوذ باللہ پر انہوں نے تشدد شروع کر دیا ہے. فرمایا ایک آواز اٹھی کہ جاؤ کوئی ابو بکر کو اس بات کی خبر کرے کہ کفار حضور کو تکلیف دے رہے ہیں. فرمایا میرے گھر سے ابھی میں نکلا نہیں تھا، ابھی میں نے باہر قدم نہیں رکھا تھا، ابھی میں نے دروازہ کھولا تو میرے گھر کے آگے سے جناب صدیق اکبر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور سر پہ کپڑا نہیں تھا. اور جا کر میں نے دیکھا، میں بھی بھاگا، لیکن صدیق اکبر کی عشق کی جو چال تھی وہ بڑی تیز تھی، وہ مجھ سے آگے تھے اور انہوں نے جا کر ان مشرکین کو، ان کافرین کو ہٹانے کے لیے ایک آدمی کو پکڑتے ادھر پھینکتے، دوسرے آدمی کو پکڑتے ادھر پھینکتے. اور فرماتے ہیں وہ مشرکین زیادہ تھے، وہ کافر زیادہ تھے تعداد میں، اس لیے جناب صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئے. کسی کے لیے مار کھانا کتنا آسان ہے. فرمایا پھر اتنی مار کھائی حضور کے حصے کی کہ بے ہوش ہو گئے، ہوش نہ رہا. آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور گھر لے گئے، اور ماں فرماتی ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہیں ساری رات میں زخموں کو دھوتی رہی اور ساری رات میں زخموں پر مرہم رکھتی رہی، اور میرے دل میں خیال تھا اور برادری اس لیے بیٹھی تھی کہ ابھی ہوش آئے گا اور ہم پوچھیں گے کہ آپ پر یہ ظلم کس نے کیا تاکہ ہم بدلہ لیں. تو جب ہوش آیا تو ماں بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ ابو بکر جب آنکھ کھولیں گے تو سب سے پہلے حضور کا نام لیں گے اور یہ رشتہ دار سارے چلے جائیں گے ناراض ہو کر. جناب صدیق اکبر آنکھ کھولتے ہیں اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ، میرے محبوب کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کان میں کہا اللہ کے واسطے خاموش ہو جا، تھوڑی دیر بعد میں سارا حالات تجھے بتاؤں گی، اب نام نہ لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ رشتہ دار تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. جب یہ بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا آنکھیں نظر نہیں آتی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا دیکھو جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے اور جو جانا چاہتا ہے جائے، مجھے برادری کی، مجھے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر کوئی مطلوب ہے یا کوئی ہستی مجھے چاہیے تو وہ جناب رسول اللہ کی ہستی ہے. ساری رات ماں نے اس بات پر اصرار کیا کہ کچھ کھا لو، دوا کھا لو، کچھ غذا کھا لو. تو فرماتے ہیں اماں جان نہ دوا چاہیے نہ غذا چاہیے، مجھے تو صرف دیدار مصطفیٰ چاہیے. آپ کی بہن آپ کے سہارا دے کر اسلام کے سب سے پہلے مدرسہ جناب ارقم کے گھر میں لے گئے. دار الارقم اسلام کا سب سے پہلے مدرسہ میں حضور وہاں تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام نے جب ابو بکر کو دیکھا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو شروع ہو گئے کہ ابو بکر تیری تو آنکھ ہی نظر نہیں آتی، تو نے میرے لیے یہ ساری قربانیاں دی، تو نے تو قربانی دے کر کمال نہیں کر دی. پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اے میرے رب میں ابو بکر سے راضی، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا. تو میرے عزیزوں اتنی قربانی. آپ تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک، فرمایا ساری رات یہ آیت پڑھ کر حضور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نماز کی جگہ آپ کے آنسوں سے گری ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھر گئی. فرماتے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ روئے جا رہے ہیں. آیت کا ترجمہ کیا تھا
اے میرے رب اگر تو میرے اپنے ان بندوں کو اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں۔ پھر فرمایا ان تغفر لہم، اگر تو معاف کر دے، اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ساری رات روتے رہے اور یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اے میرے رب اگر تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ ساری رات آنسو اس امت کے لیے بہہ رہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے وفائیں کرنی ہے تو ہم ان سے کریں جو وفاؤں کا حقدار ہے۔ اگر ہم نے وفائیں کرنی ہے تو ہم ان سے وفائیں کریں جو ہماری وفاؤں کے حقدار ہیں، جن کے طفیل ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جن کے طفیل قلب اور قرآن ملا۔ اگر وفا کرنی ہے تو ان سے کیجئے جن کے ذریعے قرآن ملا، جن کے طفیل ہدایت ملی، اور جن کے طفیل آج ہم انسان بیٹھے ہیں۔ انسان، قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت میں آگے بڑھے، وقت کے نبی نے روکا، نہیں رکے، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم سمود پر اللہ نے آگ کی بارش برسائی۔ کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھنسایا، اور کتنوں کو اللہ نے ہواؤں سے اڑایا، اور کتنوں کو اللہ نے پانیوں میں بہایا۔ کیا کچھ اللہ نہیں کر سکتے؟ کیا کچھ اللہ نہیں کر سکتے؟ لیکن دعا دو اس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی آنسو بہاتے رہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، ہم نے جب بھی بغاوت کی، حضور کی بغاوت، ہم نے جب بھی دشمنی لی، ہم نے جب بھی مخالفت کی تو حضور کی شریعت کی مخالفت کی، ہم نے جب بھی نقصان پہنچایا تو حضور کے کاز کو نقصان پہنچایا۔ ہم کس منہ کے ساتھ کل قبر کے اندھیروں میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا دکانوں پہ کفن آنا ختم ہو گئے ہیں؟ اللہ کی قسم ایسا معاملہ نہیں ہے۔ روزانہ اعلانات ہم سن رہے ہیں، تو بس میرے سارے بیان کا ایک ہی خلاصہ ہے، تو اللہ کے واسطے اگر وفا کرنی ہے تو وہ حضور سے کیجئے۔ اگر وفاؤں کا تمہارا صحیح حقدار ہے تو وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت موت کی تکلیف کی جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، میرے ابا جان پر جو موت کی تکلیف آئی، اس کے بعد اتنی تکلیف کسی پر نہ آئی۔ اس تکلیف میں حضور فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اپنے متاحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، حضور کی ان وصیتوں پر عمل کیجئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچا اور پکا حضور کا خادم بنائے اور محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوہ